اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اسے قبول کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے میرے خیال میں جسے ہم روز باقاعدگی سے کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور عبادت کے دوران موجود لوگوں کے لیے دعا کرنا مجھے پسند ہے، جیسا کہ افسیوں 3:16 کے مطابق لوگوں کے لیے دعا کرو۔ پولس یہ دعا افسس کی کلیسیا کے لیے کرتا ہے۔ تو آئیے میں یہ دعا کرتی ہوں، اسے قبول کریں کہ خدا اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور میری یہ دعا ہے کہ روح القدس تمہارے اندر بسے اور تمہاری شخصیت میں سکونت کرے تاکہ تم خداوند میں مضبوط ہو جاؤ اور تمام حالات کا مقابلہ کر سکو اور مسیح کے نام میں فاتح ٹھہریں۔ مسیح کے نام میں آمین۔ ہم کس طرح سے روح میں مضبوط رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے خدا کا کلام ایسی خوراک ہے جو ہماری روح کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ میں پیاسی ہوں اور میرے پاس پانی کا گلاس ہے۔ جانتے ہیں یسوع نے کہا میں زندگی کا پانی ہوں، اگر تم مجھ میں سے پیو گے تو ہرگز پیاسے نہ ہوگے۔ اس نے کہا میں تمہاری زندگی کے لیے خوراک ہوں، اگر تم مجھے بطور خوراک کھاؤ گے تو تم کبھی بھی بھوکے نہ ہوگے۔ ہمیشہ خدا کے کلام کی تعظیم کریں، اور جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں اور پھر جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کا کلام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک قوت ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کے کلام میں مافوق الفطرت قدرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کو چباتے ہیں اور پھر اسے نگلتے ہیں اور پھر آپ کو توانائی ملتی ہے۔ اب آپ غور سے سنیں، آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ چرچ میں 45 منٹ گزار کر آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس رویے سے چرچ میں آئیں کہ اے خداوند تیرے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، تیری حضوری میں زور ہے، وہ میری مدد کرتی ہے، وہ مجھے طاقت بخشتی ہے، وہ مجھے شفا عنایت کرتی ہے، وہ میری زندگی کو مختلف بنا رہی ہے۔ دیکھیے ہم بہت سی چیزیں چرچ سے حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق پیغام سنانے والے سے نہیں ہے بلکہ اس رویے سے ہے جس کے ساتھ آپ چرچ میں آتے ہیں۔ آپ کو بھوکے آنے کی ضرورت ہے، آپ کو جوش کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس احساس کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے مسح شدہ ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا اور خدا کا کلام سننا کتنا قیمتی خزانہ ہے۔ آئیے ان تمام کاموں کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں کیے ہیں خدا کا شکر ادا کریں۔ چرچ ایک اچھی جگہ ہے جہاں پاک روح کی حضوری میں خدا کا کلام ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا آپ ایسا کچھ جانتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ میں وقتاً فوقتاً ایسا کرتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ غصے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ کا ذہن کام کرنا بند ہو جائے، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ساتھ زبردستی کریں اور پریشان اور تنگ حال ہو اور اپنے ارد گرد والوں پر الزام لگاتے رہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح صورتحال بد سے بدترین ہو جاتی ہے نا؟ آپ جانتے ہیں نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر حالات پہلے ہی سے برے ہوں اور آپ کچھ نہیں کرتے تو حالات بدترین ہو جائیں گے۔ خیر مجھے سے فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ خود کو غسل خانے میں بند کر لیں یا پھر کہیں جا کر بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں، صرف 3 منٹ لیں اور کہیں اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے قوت بخش، خداوند میری مدد کر۔ ٹھیک ہے، اب بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ سمجھ گئے، یہ ایک اچھی اور عملی تجویز ہے۔ خود کو کہیں الگ کر لیں اور خاموشی اختیار کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ بولتے ہیں اتنا ہی زیادہ مسئلہ بڑھتا ہے۔ خاموشی سے 1 منٹ کے لیے کہیں الگ ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، اپنے خیالات اور سوچوں کو یکجا کریں اور ایک طرف لگائیں۔ آپ کو الگ کسی جگہ پر جانے کی، خدا کی حضوری میں اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پر آپ سے دعا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں ہر چیز کے لیے دعا کی ضرورت ہے اور تب تک کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک آپ کم از کم پہلے خدا کو نہ بتا لیں، لیکن توبہ بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے کہ بہت سی چیزوں میں سے ایک جو ہمیں روح میں کمزور کرتی ہے وہ ہے پوشیدہ گناہ، وہ چیز جو ہمیں پتا ہے اور خدا کو بھی پتا ہے کہ ہم سے سرزد ہوئی ہے، لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے اور پھر ہم اس کا کوئی حل بھی نہیں کرتے۔ داؤد نے یہ دعا کی کہ خدا اس کی پوشیدہ
اور غیر ارادی غلطیوں کو معاف کرے جو طویل عرصے سے موجود تھیں اور جنہیں وہ ایک لمبے عرصے سے نظر انداز کرتا رہا، لیکن وہ پھر بھی ان جذبات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ سمجھوتا کرتے کرتے ہم ایسے نقطے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہماری زندگی میں موجود کوئی بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو ہم اسے نہیں جان پاتے اور پھر وہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ درست محسوس نہیں کر رہے ہوتے اور آپ سوچتے ہیں کیونکہ میں بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، آپ صرف یہ کریں کہ کسی الگ جگہ پر چلے جائیں اور خدا سے ایک سوال پوچھیں جس کا جواب دینے کا وہ انتظار کر رہا ہے، اور یہ ہے وہ سوال: اے خدا، در حقیقت میری زندگی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ تمہارے حالات ہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم ناخوش ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایسا ہمارے حالات کی وجہ سے ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہمارا اپنا رویہ یا ہمارے اندر چل رہی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، ایک بار جب مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس رات میں ٹھیک سے نہیں سو سکی، میں کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹتی اور صرف چند منٹ سو سکی اور پھر اٹھ گئی، اور اسی طرح صبح کے 5 بج گئے۔ در حقیقت بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش میں خدا سے مانگتی اور کچھ دیر اور سو سکتی، لیکن میں نے 5 بجے تک انتظار کیا اور پھر آخر کار میں نے کہا، اے خدا، کیا مسئلہ ہے؟ خیر، یاد رکھیے کہ یہ ایک اچھا سوال ہے، اے خدا کیا مسئلہ ہے؟ اور فوراً ہی خدا نے مجھے وہ کچھ دکھایا جو میں نے ایک دن پہلے کیا تھا۔ میں نے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی اور اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے وہ نہیں کیا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے خدا سے معافی نہیں مانگی، میں نے ان سے بھی معافی نہیں مانگی، اور فوراً میں نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اگلے ہی دن سب کچھ درست کروں گی، اور پھر وقت تھا کہ اٹھا جائے اور مجھے 30 منٹ کی نیند آ گئی۔ او خدایا، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک اچھا مشورہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کئی بار زندگی میں اس قدر تیز دوڑتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ان تمام مسائل کو بھی گھسیٹتے پھرتے ہیں اور اتنا وقت بھی نہیں لیتے کہ رکے اور خدا سے پوچھیں کہ اے خدا، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ احساس جرم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ احساس جرم کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ آپ کو کمزور کر دے گا۔ میرے خدایا، خدا میں مضبوط رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ احساس جرم کا شکار ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کو اندر سے پریشان کر رہی ہیں، تو مسیح میں اپنی حیثیت جاننے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ یہ جان جاتے کہ مسیح میں آپ کی حیثیت کیا ہے تو ابلیس آپ سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ آج صبح پیٹر نے اس بارے میں بات کی تھی، اس نے یہ بہت زبردست بات بتائی تھی کہ آپ کون ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں اور ابلیس بھی جانتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ پھر بجائے اس کے کہ آپ اس سے بھاگیں، وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں خدا کو جاننا اور راست باز ضمیر تب ہی پا سکتے ہیں جب ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں اور اس کے کلام میں قائم رہتے ہیں، کیونکہ اگر دشمن آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر دے گا اور آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ آپ میں کوئی اچھائی نہیں ہے، آپ جو وہاں باہر موجود ہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اس جنگ کا سامنا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ اچھا، تم نے یہ نہیں کیا اور تم اس قابل نہیں ہو۔ کیا آپ ابلیس کے یہ کہنے سے کہ تم یہ نہیں ہو، وہ نہیں ہو، کبھی نہیں تھکتے؟ لہٰذا خدا کا کلام پڑھیں اور خدا کو بتانے دیجیے کہ آپ کون ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو لوگوں کو کمزور کرتی ہے وہ ہے غصہ۔ جی ہاں، اپنے لیے جنگ لڑیں اور غصے کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی اس روحانی طاقت کو چوری کرے اپنی زندگی کے معاملات میں طے کرنے کے لیے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ناراض رہنا آپ کو اندرونی طور پر ضرب لگاتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے آخری بات میں آپ کو بتاتی ہوں، آئیے ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں جو ہمارے اطمینان کو روک سکتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک نیا مقصد ہے۔ آج میں نے ڈیو کو بتایا، میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک اور مقصد مل گیا ہے۔ مجھے امن بہت پسند ہے اور میں زیادہ تر امن میں ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن بعد میں چند احمقانہ چیزوں نے جو مجھے جوش دلایا۔ کیا کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ آپ ذرا کسی بھی احمقانہ چیز کو اجازت دیں اور پھر دیکھیں کیسے تباہی آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ زلزلے کی طرح نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ اتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں نے 3-4 ایسی ہی حرکتیں کی۔ یہ انتہائی بے وقوفانہ چیز تھی، اور آپ کو پتا ہے میں نے کیا بات دریافت کی؟ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ 5 سیکنڈ میں اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ جب آپ حقیقتاً پریشان ہو جاتے ہیں، کم از کم جب میں
پریشان ہوتی ہوں تو بعض اوقات مجھے پرسکون ہونے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں، لہٰذا پریشان نہ ہونے میں بہت کم کوشش یا محنت لگانی پڑتی ہے۔ میں آپ کو انتہائی اہم باتیں بتا رہی ہوں۔ پریشان ہو کر برا رویہ رکھنے اور پھر بعد میں توبہ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے، اس کے برعکس پریشان نہ ہونے میں بہت کم محنت لگتی ہے۔ آپ جانتے کہ ابلیس آپ کی دل شکنی کرتا ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، تمہیں 5-6 لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ او خدا، میں پھر سے یہ نہیں کرنا چاہتی، بالکل نہیں۔ میری زندگی کا نیا مقصد یہ ہے اپنی طرف سے بہترین کوشش کرنا۔ ابلیس، میں اپنے اطمینان کو تھامے ہوئے ہوں۔ غالباً میرے پاس پیغام طویل ہے اور وقت کم۔ ٹھیک ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ ہماری مخالفت کریں یا جب وہ ہمیں مایوس کریں تو اس وقت ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ جب حقیقتاً واقعی انتہائی حد تک لوگ آپ کو مایوس کریں تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سنیے 2 تیموتھیوس 4:16۔ یہاں پولس کہتا ہے، میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ غور سے سنیے، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس شخص کے پاس کس طرح کی روحانی طاقت تھی؟ دوسرے جملے پر غور کریں، کاش کہ انہیں اس کا حساب نہ دینا پڑے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ ایک عقل مند شخص تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ انہیں معاف نہیں کرتا اور اگر وہ اپنے غصے کو اپنے اندر ہی رہنے دیتا، اگر وہ ان سے ناراض نہیں رہتا تو ان چیزوں میں سے نہیں نکل سکتا تھا جن کا اس وقت اسے سامنا تھا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ پہلی چیز جو اس نے کہی کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اس کا حساب نہ دینا پڑے، اور دیکھیے اگلی چیز کیا ہوئی۔ مگر خدا میرا مددگار تھا اور خدا نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام یعنی انجیل کی پوری منادی ہو سکے۔ کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا، سب میرے مخالف ہو گئے اور میں نے جلد ہی سب کو معاف کر دیا، اور خدا میرے ساتھ تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی اور میں فاتح ہو کر پھر دوبارہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کی زندگی میں کوئی شخص آپ کے مخالف ہے؟ کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی جن کی آپ نے مشکل میں مدد کی، اور جب آپ کو ان کی مدد کی ضرورت تھی تو آپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا آپ کو پتا ہے ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور نہ ہی انہیں اپنی طاقت چھیننے کا موقع دیں۔ آپ کو معاف کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آپ کو اسے زیادہ دیر تک نہیں رہنے دینا۔ انہیں اجازت دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ وہ آپ کی توانائی چوری کریں۔ جلد از جلد انہیں معاف کر دیں اور پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ اسی لمحے خدا آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا جتنا کہ آپ اپنی ساری زندگی میں نہیں ہوئے ہوں گے۔ مضبوط سوچ رکھیں اور مضبوط بنیے۔ انسان اپنے خیالات کے ماتحت ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا ذہن سوچے گا آپ ویسے ہی عمل کریں گے۔ مضبوط سوچ رکھیں اور سوچیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ سوچیں کہ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے میں وہ کر سکتی ہوں، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گی۔ میری ماں، میرے باپ نے کئی سال تک مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اس بارے میں وہ جانتے ہوئے بھی میری ماں نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا، اور ابھی بھی مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے جو میرے باپ نے کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ سب بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن جو میری ماں نے کیا وہ بھی میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیسی ماں ہے جسے سب پتا ہو لیکن وہ کچھ نہ کرے۔ لیکن میں یہ بات تلخی کے باعث نہیں کہہ رہی، اس نے سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ وہ ایک کمزور عورت تھی، کیونکہ وہ ایک کمزور عورت تھی۔ اس نے کبھی بھی چیزوں کا سامنا نہیں کیا، وہ زندگی میں چیزوں کے مخالف کھڑی نہیں ہوئی۔ میرا باپ اسے مارتا رہا اور وہ ہنستی رہی۔ وہ روز شراب پی کر آتا اور میری ماں کو دھکے دیتا اور وہ سب کچھ برداشت کرتی۔ اور 30 سال تک یہ سب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ میں بڑی ہو چکی تھی اور خدمت میں تھی۔ یہ بات میری ماں نے مجھ سے کہی، اس نے کہا اس سب کے لیے جو تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا میں تم سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ ہونے دیا۔ غور سے سنیے، میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے کہا میں نے تیرے باپ کو نہیں چھوڑا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ میں اکیلی تمہاری اور تمہارے بھائی کی پرورش نہیں کر پاؤں گی۔
میں سوچتی تھی کہ میں اس بدنامی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی. انہوں نے سوچا کہ وہ نہیں کر پائیں گی، لہٰذا وہ نہیں کر پائیں. جی، کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ شروع کرنے سے پہلے ہی ہار گئے ہیں. ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ یہاں کچھ سننے کے لیے نہیں آئے تو صرف ایک چیز آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ایک ہفتے میں دشمن کتنی دفعہ میرے کان میں یہ کہتا ہے کہ تو نہیں کر سکتی، اور پھر جلدی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے میں کر سکتی ہوں. اپنی طاقت سے نہیں، لیکن مسیح میں کر سکتی ہوں اور کروں گی. مسیح میں سب کچھ کر سکتی ہوں. آئیے اپنے ارادے کو کمزور نہ ہونے دیں، خود کو کمزور نہ کریں، اپنی روح میں کمزور نہ ہوں. یہ بات ہمیشہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جب میں اپنی ماں کی سوچ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ زور سے چلاؤں. اگر اس نے یسوع پر بھروسہ کیا ہوتا، مطلب وہ کر سکتی تھی. میرے خدا، اگر وہ صرف مسیح میں کھڑی ہو جاتی تو اس سے نہ صرف مجھے مدد ملتی بلکہ اس سے میرے بھائی کی بھی مدد ہو جاتی، اور اس سے اس کی اپنی بھی مدد ہو سکتی تھی، اور میرے باپ کی بھی مدد ہو سکتی تھی. بعض دفعہ جب آپ اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو حقیقت میں آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہی کام کرتے رہیں. مضبوط سوچ سوچیں کہ میں کر سکتی ہوں. کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہو کر اس بات کا کوئی سبب نہ ہوتا کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے مجھے وہاں سے لا کر یہاں کھڑا کر دیا ہے. آپ جانتے لیکن سمجھ نہیں سکتے، اور مجھے آپ کو بتانے کی کوشش میں 100 سال لگ جاتے. اس وقت خواتین ایسے کام نہیں کیا کرتی تھیں. اور میرا ہرگز شیخی مارنے کا کوئی غلط مطلب نہیں یا مقصد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے مجھے استعمال کیا، اور خدا نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے مستقل مزاجی کا تحفہ دیا. میرا مطلب ہے اگر مجھے مستقل مزاج رہنے کا فضل نہ ملتا تو میں اپنے بچپن میں جس چیز سے گزری ہوں، میرا مطلب اس میں سے نہیں گزر سکتی تھی. اس لیے میں سارا جلال خدا ہی کو دیتی ہوں، کیونکہ اگر مجھ پر وہ فضل نہ ہوتا تو میرا مطلب ہے کہ میں شروع کرنے سے پہلے ہی ہار جاتی. اور میرا خیال ہے کہ خدا نے مجھے چنا تاکہ میں ان چیزوں کا سامنا کرنے والی بہت سی خواتین کے لیے راستہ تیار کروں. اب وہ میرے پیچھے آ سکتی ہیں، اب ان کے لیے چیزیں آسان ہوں گی کیونکہ اب ان سے آگے کوئی اور ہے. اور کیا آپ کو پتا ہے، غور سے سنیے، ہر بار جب بھی آپ اپنی زندگی میں جیت کے لیے جنگ لڑتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پیچھے آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ جنگ جیت رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج اپنی روح میں انتہائی قوت سے یہ محسوس کر رہی ہوں کہ خدا کا یہ کلام آج رات آپ میں سے کسی نہ کسی کے لیے ہے. شاید کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ آپ حوصلہ ہار رہے ہیں. غور سے سنیے، حوصلہ مت ہاریے، خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ اس میں سے گزر جائیں گے. وہی بنیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں، وہی لیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو، اور وہی کریں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں. آمین. ہمیں ہنگامی حالات کے سہارے زندگی نہیں گزارنی. ہم وہ کریں گے جو کچھ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میں کلام کا مطالعہ کروں گی، اور میں دوبارہ مطالعہ کروں گی، اور میں بار 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 اس کا مطالعہ کروں گی. میں بار بار اور بار بار خدا کے کلام کا اقرار کروں گی. میں ہر صبح ہر صبح ہر صبح ہر صبح ہر روز خدا کے ساتھ وقت گزاروں گی، اور میں ہمت نہیں ہاروں گی. میں خاموش نہیں رہوں گی، اور میں ہمت بھی نہیں ہاروں گی. آمین. میں اس کو ایک چھوٹی سی کہانی سے ختم کروں گی. مجھے اندازہ نہیں ہوا وقت ختم ہو گیا. وقت کی کمی کے باعث آپ کے سامنے کہانی پیش کرتی ہوں. اس نے مجھے حیران کر دیا. یرمیا ایک عظیم نبی تھا. اس کے منشی کا نام باروک تھا، جو اس کی تمام نبوتوں کو قلم بند کیا کرتا تھا. اور آپ کو پتا ہے
کہ لکھنے کے لیے نہ تو ان کے پاس اچھے اچھے بال پین ہوا کرتے تھے اور نہ ہی بہترین کاغذ جس پر وہ لکھ سکتے. میرا مطلب ہے کہ کسی چیز کی یادگار رکھنا ایک خاص کام تھا. ان کو ایک خاص قسم کی سیاہی استعمال کرنی پڑتی, انہیں یا تو ایک خاص کپڑا لینا پڑتا یا کسی جانور کی کھال لینا پڑتی, اور اس میں کافی طویل وقت لگتا. اور دراصل بائبل میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے جہاں یرمیا کو خدا سے نبوت ملی اور وہ بادشاہ کے سامنے پڑھی گئی اور وہ بادشاہ کو پسند نہ آئی اور اس نے اسے پھاڑ ڈالا. یعنی یرمیا کی اس نبوت کو پھاڑ ڈالا. اور یہ یرمیا 36 باب میں موجود ہے. کیا آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا کہ جب اس کے تمام طوماروں کو جلا کر بھسم کر دیا؟ میں جانتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں یہ سیکھتی کہ کبھی بھی کمپیوٹر پر کسی فائل کو محفوظ کیے بغیر نہیں چھوڑنا. میں نے اپنی لکھی ہوئی آدھی کتاب کھو دی, وہ کبھی بھی واپس نہیں مل سکتی. میں بالکل بھی اس کو لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گی. میرے خدایا میں اتنی پریشان تھی. جی مجھے اس کو لکھنے میں کافی وقت لگ گیا تھا, لیکن بس ایک ہی لمحے میں, کیونکہ شاید میں نے اپنی روزانہ کی دوا نہیں لی. کیا آپ یہاں موجود ہیں؟ آپ جانتے کہ کمپیوٹر کے کونے پر دی گئی چھوٹی سی چیز کو کلک کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑی, اور اب میں کبھی بھی دوبارہ ایسا نہیں کرتی. کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ بار بار کرنا ہوتا ہے؟ بار بار کرنا پڑتا ہے, اور یہ چیز مجھے حیران کر دیتی ہے. سوچیں یرمیا کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جب اس نے یہ جانا کہ اس کا محنت سے کیا گیا کام ایک پل میں جل کر راکھ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اس شام بادشاہ آگ کے پاس بڑے سکون سے بیٹھا ہوگا, جہاں پر وہ بیٹھے ایک ایک تومار کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر آگ میں ڈال رہا ہوگا. اور پھر خدا نے یرمیا کو کہا کہ دوسرا تومار لے, اور وہی الفاظ جو پہلے لکھے تھے دوبارہ لکھ. بنیادی طور پر خدا نے یرمیا سے جو کہا, میں بھی آج آپ سے وہی کہہ رہی ہوں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار یہ کر چکے ہیں, یا کتنی دفعہ آپ نے یہ سوچا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا, یا ابلیس نے آپ سے کیا چھینا ہے. آپ کے مسائل کا ایک ہی جواب ہے, وہ ہے دوبارہ کرو. آپ نے ابلیس سے کہنا ہے کہ میں یہ دوبارہ کروں گی, کرتی رہوں گی, بار 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 کرتی رہوں گی. اس کو شکست دینے کے لیے میں یہ دوبارہ کروں گی. آمین. فلپیوں 4:13 مجھے یاد دلاتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ بھی ہمارے خلاف آئے, مسیح میں جو ہماری قوت ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی مدد سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں.